آیت نمبر 18 شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور سارے فرشتے گواہ ہیں، واولو العلم اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، قائما بالقسط اور وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو اہم موضوع ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے اور فرشتے بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ دنیا کا سارا نظام انصاف کے اوپر قائم ہے۔ ہم جب اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دونوں میں تضاد نظر آتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں ہمیں انصاف نظر نہیں آتا۔ اگر ہم انسانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو تمام انسان جو ہیں وہ حسن کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، رشتوں کے لحاظ سے اور بہت سارے اور طریقوں سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ظالم کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، مظلوم کو دیکھا جاتا ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور جو دین کو ٹھکرا دیتے ہیں ان کو بظاہر معاشرہ جو ہے وہ سراخوں پہ بٹھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریفات ہو جاتی ہیں، لہٰذا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان تحریفات کی وجہ سے وہ اصل دین کو نہیں پہچان پا رہے۔ اگر یہ تحریفات نہ ہوتی تو سب نبی علیہ السلام کو پہچان لیتے، قرآن کو پہچان لیتے، سارا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم ہر معاملے میں بھی اگر ایسا ہی قیاس کر لیں کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ہمیں انصاف کے مطابق ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، مگر آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو دراصل میں اس بات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے غیب کے ایمان کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بظاہر ہمیں غلط نظر آ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک نظام ہے، غیب کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے اوپر یقین کا ہونا دراصل میں یہی ہمارے ایمان کا خاصہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گواہی دے رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود یہ نظام بنانے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی گواہی تو یہ ایک صاف اور واضح معاملہ ہو گیا۔ فرشتے اگر گواہی دیتے ہیں تو ان کا تعلق بھی غیب کی دنیا کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ بہت کچھ ایسا جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، تو اگر وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی اتنی زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اولو العلم والے جو ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ غور طلب بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس انسان کے پاس علم ہوگا اس کا ایمان غیب پہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا اور وہ غیب کی دنیا کے ساتھ اتنا ہی زیادہ جڑا ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ علم والوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ علم والوں کا بہت بڑا مقام نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ علم والوں کا ذکر کیا ہے کہ جیسے کہ میں گواہی دیتا ہوں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی یہی گواہی دیں گے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عین انصاف کے مطابق ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک نظام ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عزیز کا اور ایک حکیم کا۔ عزیز کا معنی جو ہوتا ہے وہ عزت کے لیے بھی آتا ہے، اقتدار کے لیے بھی آتا ہے، اتھارٹی کے لیے بھی آتا ہے، پاور کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ہونے کے لیے ظاہر بات ہے کسی کے پاس اتنا اختیار اور اقتدار اور پاور ہونی چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ جو چاہے، جیسا چاہے اور جس طرح چاہے کر سکے۔ لہٰذا ہم یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ فلسطین میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، شام میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، معصوم بچہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے، کسی کی جوان اولاد جو ہے وہ کیوں مر جاتی ہے، فلاں حالات ایسے کیوں ہوتے ہیں، فلاں حالات ویسے کیوں ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایسا سب کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جو چاہے، جیسے چاہے اور جس طرح چاہے کر سکے۔ لیکن کیا یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے اور وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے؟ تو حکیم کا لفظ لا کے جو ہے اس چیز کو پھر بیلنس کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اقتدار کی یا پاور کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا، بلکہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ حکمت کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہمارا پھر ایمان کس بات کا ہے کہ ہمیں جو بات سمجھ نہیں بھی آتی ہے لیکن ہمارا اس کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، چاہے وہ حکمت مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے اور اسی کی شہادت دی جاتی ہے۔ اور اگر ہمیں ہر چیز کی لاجک بتا دی جائے اور ہمیں ہر چیز کے پیچھے جو ہے حکمت واضح کر دی جائے پھر تو وہ ہمارا مشاہدہ ہو جائے گا، اور مشاہدے میں اور ایمان میں بہت فرق ہوتا ہے۔
پھر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ یہاں پہ لفظ دین بھی استعمال کیا گیا ہے اور اسلام بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دین کا ایک معنی بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر دل کی گہرائی کے ساتھ یقین رکھنا۔ دوسرا معنی حساب، یہ بھی دین کے لیے معنی بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ معنی جو ہے وہ دین کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ قرض کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا تیسرا معنی جو ہے وہ بدلے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کما تدین تدان عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کا چوتھا معنی جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جھک جانے کے ساتھ بھی، اس لیے کہ جیسے کہ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو مقروض ہمیشہ جو ہوتا ہے قرض دینے والے کے سامنے عاجز ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ایک عاجزی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کا چوتھا معنی جو ہے وہ قانون کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور کیسے کسی معاملے کو ڈیل کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ دین استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مدین بھی بنتا ہے، جو کہ غلام کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ یہ عورت غلام کو جو ہے یعنی کہ باندی کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں، مگر اس کا مادہ کچھ اور بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر یہ سارے معنی ہم جو لفظ دین کے اندر دیکھتے ہیں تو لفظ دین میں اور اسلام کے اندر بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی کے آگے جھک جانا، سلنڈر کر لینا، اپنے آپ کو عاجز کر لینا، اور دین کے معنوں میں بھی یہ سارے معنی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں جو کہا جاتا ہے کہ یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اب تک جتنی بھی قومیں اور نسلیں بھیجی ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی رہبر نبی لازمی آیا ہے، اور جو بھی نبی یا کوئی بھی رہبر کسی قوم کے پاس آیا ہے تو وہ دراصل میں ان کے پاس توحید لے کر آیا ہے اور اسلام لے کر ہی آیا ہے، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو یا انہوں نے بعد میں اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آسمان سے صرف ایک ہی دین نازل ہوا ہے اور وہ اسلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر کس وجہ سے؟ صرف ضد کی وجہ سے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے علم میں اتنا اختلاف کیوں کیا، دین میں اتنا اختلاف کیوں کیا، جبکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ تو کتاب والے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، ان کا مشغلہ ہی پڑھنا پڑھانا تھا۔ ان کے علماء کرام جو ہیں وہ احبار کہلاتے تھے کہ ہر وقت ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سیاہیوں میں ڈوبے ہوتے تھے۔ کل کے یہودوں یا آج کے یہودوں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 8 سے 12 گھنٹے وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور 20 سال تک جو ہے وہ اپنی کتابوں کی سند لینے کے لیے یہ مسلسل تعلیمی سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں۔ تو اتنا پڑھنے کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے دین میں اتنا اختلاف کیوں کیا؟ تو اس آیت مبارکہ میں خود جو ہے اس بات کا جواب دیا گیا بغین کی وجہ سے، اور بغی کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چاہنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو کسی چیز کی چاہت میں جب کوئی بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بغین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اہل علم میں ہی ہوتا ہے، عوام الناس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ علم آ جاتا ہے تو زیادہ علم آنے کی وجہ سے بھی یہ صرف اس ضد کی وجہ سے کہ میرے علم کو مانا جائے اور ہمیں بڑا سمجھا جائے، میرے مسلک کو مانا جائے، میرے استاد کو مانا جائے، میرے مکتب فکر کو مانا جائے اور ہمارے ادارے کو مانا جائے، تو یہ علم والوں کے ساتھ ہی یہ سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو منوانا چاہتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ پھر وہ یہ اختلافات لے کے عوام الناس کے سامنے چلے جاتے ہیں، اور عوام الناس ان تمام باتوں کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ ان کی گمراہی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کو صرف اسی وجہ سے نہیں مانا تھا کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کو آخری نبی اور قرآن کو آخری کتاب مان لیں گے تو پھر ہماری علمی حیثیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس سے آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتا ہے تو اتنا علم والا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیسے کر سکتا ہے، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہاں پہ علم والے کا کفر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، بجائے اس علم سے لوگوں کو ہدایت دینے کے یہ لوگوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، اشکالات پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا علم کو اور دین کو اس طرح سے مس یوز کرنا جو ہے یہ اس علم کا سب سے بڑا کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ان لوگوں کا حساب جو ہے یا تو وہ بہت جلد لے لیا جائے گا، یا پھر اس آیت کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب لیں گے تو بہت جلدی سے ان کا حساب کتاب جو ہے وہ چکا دیا جائے گا۔
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا حساب جلد کیوں لیا جائے گا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دینا جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔